مبعث کا مطلب مبعوث ہونا، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جب سے پیدا ہوئے نبی تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور امیر المومنین نے فرمایا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں علی بھی اس وقت سے ولی تھا جب سے آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ مبعث کا مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت، ایک مرتبہ انسان نبی ہے لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ وہ بھی مجبوری تھی اس زمانے، اور مکے کی مجبوری تھی، کیونکہ مکے والے کبھی بھی کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے جب تک وہ 40 ایئرس کو کراس نہیں کرتا تھا۔ جس طرح آپ کے یہاں ایک ایڈلٹ ہونے کی ایج ہوتی ہے کہ بندہ 18 کا ہو جائے تو اب یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جو اسلامی سوسائٹی وہاں 15 سال کی ایج ہوتی ہے، یہاں پہ مثلاً 18 سال کی یا 16 ایئرس کی ایج ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی کسی کو اگر کوئی عہدہ ملتا تھا تو تب تک اسے وہ رسپانسبلٹی کو نہیں مانا جاتا تھا جب تک وہ 40 ایئرس کا نہیں ہو جاتا۔ تو اگر رسول 30 سال میں اعلان نبوت کرتے، ان کی نبوت کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرتا، 25 سال میں کرتے، ان کی نبوت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اس عرب کی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ 40 سال کے بعد آپ اعلان نبوت کریں گے۔ اور ون آف دا ریزن آف امامت امیر المومنین بھی یہ ہے کہ مولا علی کی ایج کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا علی، اس لیے ہم نے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا کیونکہ آپ سب اصحاب میں سب سے جوان ینگ صحابی تھے، لہٰذا ہم نے آپ کو امامت نہیں دی، اور فلاں صاحب کو امامت اس لیے دی کیونکہ فلاں صاحب ایج میں سب سے زیادہ بڑے تھے۔ تو امام نے فرمایا یہ مقامات عمر کو دیکھ کے نہیں دیے جاتے، قابلیت کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب شب معراج جو رسول خدا کا معراج ہے، اس میں بہت زبردست دلیل ہے امامت امام زمانہ کی، یعنی جو کرامتیں خدا نبی کو دیتا ہے، کسی مقام والے شخص کو دیتا ہے، اس میں دلیلیں بھی چھپا کے رکھتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ حضرت حجت، کیونکہ امام زمانہ کی بھی ولادت آنے والی ہے، سب سے بڑا ایکسکیوز جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے آپ شیعہ بولتے ہو کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ تو ایک برادر اہل سنت نے ایک نوجوان لڑکے سے سوال کیا کہ دیکھیے جناب، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے۔ اب ڈفرنس صرف اتنا ہے، مانتے آپ بھی ہو حضرت مہدی کو، مانتے ہم بھی ہیں حضرت مہدی کو، ڈفرنس یہ ہے، اور جھگڑا اس بات پر ہے کہ آپ کہتے ہو پیدا ہو چکے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ کہ ایک ذرا مجھے لاجیکل بات ہے، مجھے آنسر دو، ایسے امام کا فائدہ کیا جو پیدا ہو چکا ہے بٹ آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ اس سے مل نہیں سکتے، آپ اس سے کوئی کوشچن نہیں پوچھ سکتے، آپ بولتے ہو حضرت مہدی ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ میں اس سے مل نہیں سکتا، حضرت مہدی موجود ہیں بٹ میں اس سے کوشچن نہیں کر سکتا۔ اتنے شیعوں کے اندر اختلافات ہیں، پرابلمز ہیں، میں کسی بھی پرابلم کا سلوشن حضرت مہدی سے پوچھ ہی نہیں سکتا۔ کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ پیدا ہوں گے، مطلب میں تب ملوں گا جب پیدا ہوں گے، تو ایسی پرسنالٹی کے ہونے کا فائدہ کیا جس سے انسان مل ہی نہ سکے؟ تو مسئلے کو ختم کر دو، تم بھی یہ بولو کہ جب وہ آئیں گے تو ملیں گے۔ اب فرق ایک ورڈ کا ہے، ہم کہتے ہیں بورن پیدا ہوگا، تم کہتے ہو ظہور ہوگا، تو تم ظہور کے بعد ملو گے، ہم پیدائش کے بعد ملیں گے۔ تو ایک ہی نظریے کو مان لیتے ہیں کہ بھائی ملیں گے تو دونوں بعد میں نا، تو یہ جھگڑا کیسا، یہ عقیدوں کی فائٹنگز کیسی کہ بھائی آپ ضد کرو کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ہم کہیں گے کہ پیدا ہوں گے، لیکن ایسے امام کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں جس سے انسان مل نہ سکے، جس سے انسان ملاقات نہ کر سکے۔ اب یہ بھی جوان بیچارہ پریشان ہو گیا کہ مولانا واقعی بات تو بڑی ریزنیبل ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پیدا ہو چکے بٹ ہم ان سے مل نہیں سکتے، ہم کوئی کوشچن اور کوئی آنسر نہیں لے سکتے ان سے، ہسٹوریکل پرابلمس ہیں ان کو سالو نہیں کر سکتے، عقیدتی تھیوریکل پرابلمس ہیں وہ امام سے مل کے سالو نہیں کر سکتے، تو پھر اس عقیدے کا فائدہ کیا؟ اس کا جواب پروردگار عالم نے شب معراج کے واقعے میں دے دیا۔ میں نے کہا معراج کا وہ واقعہ ہے جو ہر امت کا مسلمان اسے مانتا ہے، سنی ہوگا وہ معراج کو مانتا ہے، شیعہ ہوگا جو معراج کو مانتا ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو شب معراج کے واقعے کو نہیں مانتا۔ اور آپ پوچھئے شب معراج کے واقعے میں ہوا کیا تھا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رسول خدا کو نبی نے کہاں پر بلایا؟ معراج پر بلایا۔ کس عالم میں بلایا؟ روایت لکھتی ہے کہ رسول خدا
وضو کر رہے تھے، اور فرماتے جب معراج پر بلایا، وہ جو وضو کا پانی تھا، وہ جو پانی کے قطرات تھے، وہ قطرات وہیں پہ رک گئے۔ فرمایا جب دروازے سے بلایا، جو دروازے کی کنڈی تھی اس کنڈی نے وہیں پہ ہلنا چھوڑ دیا، جو بستر کی گرمی تھی وہ گرمی وہیں پہ رک گئی، گویا پوری کائنات کیا ہو گئی؟ تھم گئی، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ کہتے ہیں جو پرندے اڑتے تھے انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا، جو ہوائیں چلتی تھی انہوں نے چلنا چھوڑ دیا، جو گندم زمین سے اگتی تھی اس نے اگنا چھوڑ دیا، جو بادل چل رہے تھے بادلوں نے چلنا چھوڑ دیا، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ اور کہا جب رسول خدا معراج سے واپس آئے، اب کتنی دیر معراج پر رہے، یہ حدیث معراج جا کے پڑھیے، جنت کی سیر بھی کی ہے، جہنم میں جو عذاب ہو رہا تھا اسے بھی دیکھا ہے، ملائکوں سے ملاقات بھی کی ہے، جناب جبرائیل سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن فرماتے ہیں جیسے نبی معراج سے واپس آئے کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی پھر وہیں سے شروع ہو گئی، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا، پرندوں نے پھر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اب اصحاب نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عالم کیا تھا کہ جب آپ کائنات سے گئے تو پوری کائنات تھم گئی، پانی وہیں پہ رک گیا، ہوائیں وہیں پہ رک گئیں، بارش نے برسنا چھوڑ دیا، گویا پوری کائنات فریز ہو گئی تھی، اور یا رسول اللہ جیسے آپ کائنات میں واپس آئے ہواؤں نے پھر چلنا شروع کر دیا، بارش نے پھر برسنا شروع کر دیا، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو نبی نے فرمایا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نبی کی مثال ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہارا سول ہے، جیسے تمہارے بدن میں تمہاری روح ہے، جیسے بدن سے روح نکل جاتی ہے بدن کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، قدم چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں ہوں روح کائنات، جب تک کائنات میں تھا تو کائنات چل رہی تھی، اور جب کائنات سے نکل گیا تو گویا کائنات مردہ ہو گئی، اور جب کائنات میں واپس آیا اور کائنات چلنے لگی۔ میں نے کہا اے میرے برادر اہل سنت مجھے یہ بتاؤ، آج تو رسول خدا کائنات میں موجود نہیں ہے لیکن بادل بھی چل رہے ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، پرندے بھی اڑ رہے ہیں، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔